الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج انشاءاللہ 15ویں پارے کا جو اہم مضامین ہیں ان کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ روزہ اور قرآن جو ہیں یہ بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے اللہ میں نے دن بھر اس کو کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، یعنی تراویح کے اندر قرآن سنتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جو ہے نا سفارش قبول کرتے ہیں اور بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ خصوصی طور پہ بندے کو اپنی اٹیچمنٹ رکھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی کم از کم سال کے اندر 2 دفعہ قرآن پاک ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، اور عام روٹین میں تو کوشش ہی کرنی چاہیے روزانہ اگر ایک سپارہ پڑھ لیا جائے تو مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ تو 15ویں پارے کا آغاز ایک بہت عظیم شان واقعے سے ہوتا ہے، واقعہ معراج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ یعنی یہ واحد صورت ہے جو سبحان اللہ زی سے شروع ہوتی ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دنیاوی جو قوانین ہیں ان سے بالکل اوپر ہے۔ اب دنیا میں تو ایک ہر چیز کی ایک مخصوص انداز ہے اور اس کا طریقہ کار ہے اور ایک سپیڈ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے تو اب روشنی کی رفتار کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، لیکن آپ کی جو رفتار تھی وہ تو اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ تھی، اور آپ بھی وہ کنڈی حرکت کر رہی تھی اور آپ واپس بھی تشریف لے آئے اور آسمانوں کی سیر بھی کی، اللہ سے ملاقات بھی کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میری عظمت ہے اور میری بڑائی ہے، تمہاری عقل ہے اس سے عاجز ہیں اس کو سمجھنے سے۔ تو پھر یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات، یہاں پہ عبد کا ذکر فرمایا، اپنے بندے کو، یعنی یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا عبد بن جائے، اللہ کا غلام بن جائے، یعنی اللہ کی اطاعت میں اس لیول پہ چلا جائے کہ اللہ اس کو اپنا یعنی غلام ڈکلیئر کر دے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر انبیاء کے سردار جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو اطاعت اور تسلیم کا ایک سرچشمہ تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص طور پہ پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ انسانوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ انسان جو ہے اس کے جو بھی عمل وہ کر رہا ہے قیامت کے دن یہ سارے عمل اس کے سامنے کر دیے جائیں گے، اور اس کو یہ کتاب اس کے جو نامہ اعمال ہے پکڑا دیا جائے گا، اور ہدایت یافتہ شخص وہی ہوگا جس نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی عبادت کا حکم کرتا ہے، اپنے آگے جھکنے کا آرڈر کرتا ہے، اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ والدین کی جو ہے نا وہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر ان میں کوئی بڑھاپے میں پہنچ جائے، دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کے آگے اف تک نہ کو، یعنی اتنا اونچی انداز سے بھی گفتگو نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو، بلکہ آہستہ یعنی زبان میں بالکل۔ بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بندہ ان کی جو باتیں ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، کڑوی لگتی ہیں، تو اس حوالے سے فرمایا کہ یعنی ان کے سامنے اف تک نہ ہو، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اف سے بھی لوئر لیول کی کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور یہ بات کرتا، یعنی ان کی باتوں کو غور سے سننا اور ان کی یعنی اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی قولاً کریمہ کہا گیا، اچھے انداز کا، اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر فرمایا ان کے لیے دعا بھی کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ تو ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اور مجھ کو بڑی محبت اور شفقت سے پالا۔ اور فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کو جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا تقوی ہے اور کتنی نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی کتنے کا ایسے کام ہے، کتنے معاملات زندگی ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم 10 روپے میں کام ہوتا ہے ہو جاتا ہے، ہم 20 میں کرتے ہیں، 20 والا 40 میں کرتے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے۔ تو جو کام جتنا کم خرچے میں ہوگا، جس شادی میں کم سے کم خرچہ کیا جاتا ہے اس میں برکت بھی زیادہ ہوتا ہے، برکت بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور جس میں جتنا زیادہ خرچہ ہوگا اتنی برکت اس میں نکال دی جاتی ہے۔
اور فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرو اور نہ بہت زیادہ کنجوسی سے کام لو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دے رہے ہیں اور تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی قتل کر دیا جاتا تھا، آج جدید اور جدید طریقے ہیں قتل کرنے کے، تو یہ بہت بڑا جرم بتایا گیا۔ پھر فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے کام نہ کرو جس سے زنا کی جذبہ اور زنا کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، یہ بہت برا رستہ ہے۔ اور کسی کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم قرار دیا گیا کہ ایک بندے کا قتل ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کا قتل۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی ایک بندے اکٹھی ہو جاتی ہے، ایک بندے کو قتل کر دیتی ہے، اس میں ساری دنیا کا مشورہ، اللہ ان سب کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ تو اتنا بڑا جرم ہے۔ یتیموں کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وعدوں کا پاس کرو، اور ایسے فضول کویسچن نہ کیا کرو جس طرح پچھلی قومیں جو ہیں یہ فضول کویسچن کر کے تباہ ہو گئیں۔ اور پھر ہمارے زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، جو زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم پہاڑوں سے اوپر جا سکتے ہو یا زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ گویا ایسا تم نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے تمہارے اندر ایک اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کسی نہ کسی انداز میں۔ آپ دیکھیں صبح صبح پرندے، ابھی صبح نہیں ہوتی اللہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کائنات کی، وہ جتنے ایون جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، یہ سارا جب بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ایون مینڈک جب بول رہا ہے وہ بھی کہہ رہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ انسان کو بھی چاہیے کہ ان مخلوقات سے جو ہے وہ سبق حاصل کرے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ اچھی بات کرو، یعنی اچھی بات سے جو ہے نا محبتیں پھیلتی ہیں، اور جو بری بات ہے وہ نفرتیں پھیلنے کا ذریعہ، شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور آپس میں وہ لڑائی کرانے کا اس کو ایک موقع مل جاتا ہے، جس سے آپس میں یعنی وہ نقصان کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں پورا زور لگائے گا، تمہیں دوزخ کی طرف لے کے جائے گا، اور یہ کئی انداز ہیں اس کے، سننے کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے، ایسی چیزیں آج آ گئی ہوئی ہیں کہ ان کا استعمال کر کے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کو ان چیزوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ شیطانی راہوں پہ نہیں چلتے، وہ میرے آگے جھکتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں آگے سے آگے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سارے انسانوں کو بلائیں گے، اور جس کو اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہی کامیاب ہے، باقی ناکام ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جو دنیا کے اندر اندھا رہا تھا، قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جس نے دنیا میں اللہ کے احکامات سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس سے روح گردانی کرتا تھا، اپنی من مانی کرتا تھا، تو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور اس کو پھر فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم غیروں کو بالکل ان کو غیروں کی اتباع نہ کرو، ان کی طرف تمہارا دھیان بھی نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے زندگی موقع آ جاتے ہیں کہ بندہ کفار کی تابع داری شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل کے اندر یہ خیال بھی آ گیا یا تم ان کے طریقے پہ چلنا شروع کر دے، تمہیں دنیا اور آخرت میں جو ہے نا وہ بڑا سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے اس کو قائم کرو، یعنی نماز کے حوالے سے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، نمازوں کے حوالے سے بتایا گیا 5 نمازیں جو ہیں یہ جو ہے اس کو قائم کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی خاص طور پہ تلاوت جو ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ان آیات میں کہ تہجد کے وقت، صبح کے وقت اٹھ کر تک قرآن پاک پڑھنا یہ بڑی ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو انسان کو اعلیٰ ترین درجہ مل سکتا ہے وہ تہجد کے وقت اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو حق ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، ایک وقت آئے گا حق آئے گا ہی آئے گا اور باطل نے چلے جانا ہے، اور قرآن جو ہے یہ شفاعت کا اور رحمتوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں،
آپ ان کو بتائیں کہ روح امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب جسم بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس میں سے اللہ کا امر نکل جاتا ہے اور وہی مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اصل چیز جو انسان کے اندر ہے وہ روح ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر یہ فنامنا چل رہا ہے، جسم کو تو بڑی سیوا کی جاتی ہے، لیکن جو اصل چیز روح ہے اس کو فیڈ نہیں کرتے۔ تو بتایا گیا کہ یہ روح جو ہے یہ اصل چیز ہے۔ اور پھر چیلنج کیا گیا کہ سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کی طرح کی کتاب نہیں، بلکہ کوئی اس جیسی کوئی ایک صورت بھی لے آئیں تو نہیں لے کے آ سکیں گے۔ اور پھر وہ فرمایا کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی آپ چشمے نکال دیں اور کوئی آپ ہمارے لیے باغات لگوا دیں یہاں مکے کے اندر اور نہریں جاری کر دیں، یا کوئی آسمانوں سے آپ کے لیے اسپیشل چیز آئے، یا کوئی عذاب ہی نازل کر دیں، تو آپ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ایسی فضول باتیں آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں تھیں، ان کے ہاتھوں کا روشن ہو جانا، بغل سے نکالتے تھے، ان کے عاصے کا وہ جو ہے وہ سانپ بن جانا، اور پھر وہ مختلف جو عذاب ان کے اوپر وہ آئے قوم فرعون پہ، مینڈکوں کی شکل، طوفانوں کی شکل، ٹڈی دیر اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے غرق کر دیا اور بعد میں بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ پھر آگے سورہ کاف کا آغاز ہے، بہت عظیم الشان صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن اس کو پڑھتا ہے، جہاں بیٹھ کے پڑھے گا وہاں سے لے کے بیت اللہ تک ایک روشنی اگلے جمعے تک رہے گی۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے بیت العتیق جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے وہاں تک روشنی رہے گی۔ اور تیسری جو فضیلت ہے کہ فتنہ دجال سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سارے انبیاء نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آج جمعے کا ہی دن ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم توفیق دیں، ہم نیت کر لیں، آج سے ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور آخر دم تک اس کو پڑھتے رہیں۔ فرمایا کہ وہ بڑی تعریفوں والی ذات ہے جس نے یہ قرآن اپنے بندے پہ نازل کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کیا ان لوگوں کی خاطر اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنی جان ہی دے دیں گے؟ اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تڑپ تھی اور امت کی فکر تھی کہ اللہ دلاسے دے رہے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ نہ کڑا کریں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ زمین کے اوپر جتنی خوبصورت چیزیں ہم نے بنائی ہیں اس لیے بنائی ہیں کہ انسان کو دیکھیں اس میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، ان چیزوں کی طرف دوڑ لگاتا ہے یا میری طرف آتا ہے۔ اور پھر اصحاب کہف کا قصہ بتایا، آج سے تقریباً 1750 سال پہلے کا قصہ۔ وہ چند نوجوان تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لا چکے تھے۔ بادشاہ نے وارننگ دی کہ تم یہ کلمہ اور ایمان چھوڑ دو ورنہ ہم سخت سزائیں دیں گے، تمہیں جان سے بھی مار ڈالیں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جس جگہ ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ آگے گئے، ایک غار کے اندر بیٹھے لیٹے اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند ایسی مسلط کی کہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ نے ان کو کیا پروٹوکول دیا کہ سورج کی روشنی براہ راست نہیں پڑتی تھی تاکہ میرے بندے کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ کتا ان کا بالکل سامنے ریڈی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ نظام چلایا، اور 309 سال تک وہ اللہ ان کی ضروریات بھی گویا پوری کرتے رہے، ان کو ہر قسم کے آفات سے بھی محفوظ رکھا۔ اور فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے، بندہ ظاہر ہے کروٹیں بدلتا رہتا ہے سوتے ہوئے، تو اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ پھر وہ اٹھے اور جب وہ خیر بازار میں گئے تو وہ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو اس وقت حکومت تھی وہ انہی کے ذہن کی تھی، انہی کے خیال کی، انہی کے عقیدے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں وہ ذات ہوں، اگر وہ 309 سال بعد میں زندہ کر سکتی ہوں تو 3009 سال 3,09,000 سال بعد بھی زندہ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت مرتبے دیتا ہے۔ اب انہوں نے تو اپنی صرف ایمان کی فکر کے لیے نکلے تھے، آج اگر بندہ ڈبل فکر کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے اپنے ایمان کی بھی فکر کرتا ہے اور دوسروں کے ایمان کی بھی فکر کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ، اور مسجدوں میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، پھر آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ پاک کے ہاں اس کا کتنا مقام ہوگا۔ اور پھر حکم دیا گیا کہ جب بھی آپ کوئی کام کل کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ انشاءاللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات بھی اسی آپ علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے
یہودی آئے تھے کہ ہمیں سابقہ کے بارے میں بتائیں اور اسکندر ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے والے سے کویسچن تھے، تو آپ نے کل فرمایا، حالانکہ اور آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ وہی آئے گی، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، میں بتا دوں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو وہ کتنے دن جو ہے وہی کا سلسلہ رک گیا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، اور پھر وہ آپ کے ذریعے سے پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ آئندہ کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہیں تو انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں کام کروں گا، یہ ضرور کہیں۔ پھر فرمایا کہ صبح و شام ان لوگوں کے ساتھ ضرور بیٹھا کریں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی صبح و شام ایسے حلقوں میں بیٹھنا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کوئی دنیاوی مصروفیات یا ایکٹیویٹیز ہمیں ان لوگوں سے دور نہ کر دیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام جب یہ آیت نازل ہوئی تو تلاش کرنے نکلے وہ لوگ کدھر بیٹھے ہوئے، کرتے کرتے آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا تعریف ہو اللہ کے لیے جس نے میری زندگی میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کے پاس مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے صبح و شام ایسے حلقے ہم تلاش کریں جہاں پہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے تاکہ ہمارے ایمان کے اندر تازگی آئے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے، ایمان والا بھی اور کفر والا بھی۔ اب اس کی مرضی ہے کس رستے پہ چلتا ہے، اگر کفر والے رستے پہ چلے گا، نافرمانی والے رستے پہ چلے گا، تو اس کے لیے ہم نے یعنی آگ تیار کی ہے، آگ کی کناتیں ہیں، اور آگ کے یعنی اس کے جو گھر ہوں گے تو پانی بھی ملے گا تو کھولتا ہوا اور گرم پانی ملے گا، اور اس کے مقابلے میں جو شکر والا رستہ اختیار کرے گا ان کے ہم اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے لیے جنت ہے اور ان کے نہریں ہیں، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کو بہترین لباس پہنائے جائیں گے، ایک لباس کی قیمت ساری دنیا کے خزانے ادا نہیں کر سکتے۔ پھر دو شخصوں کا قصہ بتایا گیا کہ ایک شکر کرتا تھا اور اللہ کی فرما برداری کرتا تھا، ایک اس کا دوسرا بھائی جو تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہوئی تھیں، اس کے باغات بھی تھے، اس کے نہریں بھی تھیں، اس کے ساتھ اولاد بھی، اور وہ کہتا تھا مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، اور انا اکثر من کا مال و اعز نفرا، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور نفری بھی زیادہ ہے، اور وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کیا کرتا تھا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا تھا۔ تو وہ اس کا دوست اس کو دعوت دیتا رہتا تھا کہ وہ کہتا تھا تم اس اللہ کی نافرمانی کرو جس نے تمہیں سب کچھ دیا، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، تمہیں نطفے سے بنایا، اور تم اس کی آگے کھڑے ہو گئے، اس کی چیلنج کرنے لگ گئے۔ تو میرا رب تو وہ ہے جو ایک ہے اور میں اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا، لیکن وہ یہ باتیں نہیں مانتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کی وہ ساری کی ساری جو دولت تھی اور اس کا باغ تھا وہ تباہ ہو گیا، اور پھر وہ ایسے ہی وہ پڑا رہ گیا۔ پھر میں دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش ہوتی ہے، فصل اگتی ہے اور زمیندار کو بڑی اچھی لگتی ہے، جیسے آج کل گندم کا سیزن ہے، اب وہ پیلی ہو جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر چند دن گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا یہاں پہ فصل تھی کہ نہیں۔ ہماری زندگی دنیا کی بھی ایسی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر اس کے بچپن آتا ہے، پھر اس کی آگے جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، چند دن گزرتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ بندہ دنیا میں آیا بھی تھا کہ نہیں۔ پھر فرمایا مال اور اولاد دنیاوی زینتیں ہیں، اللہ کے ہاں جو دلانے والی چیزیں وہ نیکی ہیں۔ کیا مطلب کہ آپ مال میں اور اولاد میں پڑھ کر اللہ کو نہ بھول جائیں، اور پھر فرمایا کہ آپ کا مال یا اولاد وہ آپ کے لیے بہتر ہے جو صدقہ جاریہ بنے، جو نیک اور صالح ہو، وہ انسان کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے مستقل نیکی کا ذریعہ ہے۔ باقی اگر اولاد وہ کروڑوں پتی بھی ہو جاتی ہے تو والدین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ دین پہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر چیز ختم کر دی جائے گی، ایک دن آنے والا ہے کائنات کی ہر چیز زیر و زبر کر دی جائے گی، اور یہ چٹیل میدان میں جائے گا، بن جائے گا، مجرمین ہمارے سامنے ہوں گے، اور پھر انسان اس دن کہے گا کہ اس کو جب اعمال نامہ اس کے سامنے آئے گا کہے گا ہائے کاش مال حاضر الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ یہ تو کتاب مجھے پاس جو آئی ہے میرا اعمال نامہ، اس میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، ہر چیز ہی اس کے اندر ریکارڈ کر کے میرے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ کوئی ظلم نہیں کسی پہ کیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے اس قرآن کے اندر بے شمار مثالیں بیان کی ہیں اور ہر انداز سے واقعات بیان کی ہیں، اس لیے کی ہیں کہ انسان جو ہے وہ سمجھ اس کو آ جائے، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن انسان بڑا جگڑالو ہے، اور بجائے وہ سمجھنے کے وہ الٹی طرف جاتا ہے۔ ہم نے جتنے انبیاء بھیجے اس لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں دیں اور ڈرائیں اور اللہ کی طرف ان کو بلائیں،
لیکن بعض ایسے بدقسمت ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ موریں لگ جاتی ہیں، وہ حق بات سنتے بھی ہیں لیکن وہ حق کی طرف نہیں آتے، تو وہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ اور میں کہ ان کو جب آپ بلاتے بھی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، آپ تو وہ ہدایت پہ نہیں آنے والے۔ تو اللہ پاک اللہ جس پہ اپنا فضل کرے، رحم کرے، تو وہ ہی اللہ کی طرف آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کی اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔